دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے مدنی چینل کے ناظرین، لیکن آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اگر کسی خاص مرض کا خاص روحانی علاج ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتے نا، بہت سارے روحانی علاج ہوتے ہیں، اب اس مسئلے کا روحانی علاج کیا ہے نہیں پتہ، تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ تو درود پاک ایسا عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا اور آخرت میں اس کی جہاں برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہیں مشکلات بھی حل ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوں گے اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ تو ہم اپنے معمولات میں درود پاک کو بھی شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ خاص کوئی ایک وقت اگر ہم مخصوص کر لیں کہ اس وقت میں خالصتاً میں نے رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے درود پاک پڑھنے، کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ مدنی انعامات میں سے بھی الحمدللہ عز و جل ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا ہم نے روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھے یا نہیں، تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، ویڈیو سوالات بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب، کال چلا دیجیے۔ میرے کو کام کرنے کا دل نہیں ہوتا ہے، دل بولتا ہے بس سوئے رہو، آرام کرتے رہو۔ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ ہمارا نا 3 سال ہو گیا، ہمارا مکان نا گاہ جاتے ہیں اور لیکن نا دیکھ کے پسند کر جاتے ہیں، لیکن بات کوئی نہیں کرتا، بک نہیں رہا، جگہ ہماری بکے حل سے۔ اچھا، بک نہیں پا رہا مکان نا آپ کا، بکنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، گاہک آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو چلے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسا وظیفہ بتاتے ہیں کہ مکان آپ کا جلد فروخت ہو جائے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں محمد وسیم سردار آباد، میرے منہ میں اکثر چھالے بنے رہتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ منہ میں چھالے ہو گئے نا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام رئیس احمد ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے وظیفہ معلوم کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں روحانی علاج۔ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، کام میں دل لگنا شروع ہو جائے اور ذہن بنے اس طرف، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ کہ جو کوئی یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر جی تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام وغیرہ میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ یقیناً روحانی علاج سماعت فرمایا، روحانی علاج کے حوالے سے کالز تھیں، ایک تو ماشاءاللہ آپ نے بتایا کام میں دل لگنے کے حوالے سے روحانی علاج نے ارشاد فرما دیا۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی تھے، وہ معلوم کر رہے تھے کہ 3 سال ہو چکے ہیں ہمارا مکان بک نہیں پا رہا
اور لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ مکان بک جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، قرآن آیت لکھی ہوئی ہے پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80۔ جی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلدی ان کا مکان بک جائے گا۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ جیسے آپ کی دکان ہے، اچھا آپ اپنا کوئی پرسنل سامان بیچنا چاہ رہے ہیں، موبائل ہے یا اپنی گاڑی ہے، گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی بھی اپنا سامان آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بک نہیں پا رہا، اتنا عرصہ ہو چکا ہے، تو آپ پارہ 13 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ آیت پڑھ کر اپنے سامان پہ دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان جلدی فروخت ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح قول تھی بتانے کہ منہ میں چھالے ہو چکے ہیں ان کے، تو اب ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ چھالے ان کے ختم ہو جائیں۔ چھالے جو ہیں یہ معدے کی تیزابیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، معدے کی گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو ایسی غذاؤں سے احتیاط برتی جائے کہ جن کی تاثیر گرم ہو۔ صحیح، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں۔ جی، تو مسواک شریف جو ہے یہ تو یہ اس کے حوالے سے بھی ہے کہ جو اس کے مطلب تر و تازہ مسواک جو ہوتی ہے اس کو اگر چبائے نا تو اس کے جو اس میں سے لعاب نکلتا ہے، جی اس کا جو اس کو پھر ہے نا منہ میں اس کو گھمائے اس کو، تو اس کی بھی اتنی تاثیر الحمدللہ اس سے جو ہے تو چھالے یہ دور ہو جاتے ہیں۔ جی جی، اور یہ مجرب بھی ایک طرح سمجھنے کے عمل نا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو 33 مرتبہ یا سلام اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وقتاً فوقتاً دن بھر میں پیتے رہیں، استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل منہ کے چھالے ان کے دور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، یقیناً آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ مسواک کا بھی استعمال کریں اور وظیفہ بھی آپ کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے۔ ہمارے رئیس بھائی کی قول تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بار قرض سے نجات کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنسورہ، مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 244 پر ایک وظیفہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ وظیفہ جو ہے تاصل مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ پڑھے، اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل قرض جو ہے ان پہ ہے دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کی فضیلت عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو بار قرض سے نجات کا روحانی علاج بتایا گیا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سارا کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو بار قرض تلے دبے ہیں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بار قرض سے خلاصی حاصل ہوگی۔ مزید قولز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنا حساب چیک کرانا ہے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ہم میرا کامرانہ بھی ہے، تو والدہ صاحبہ کا نام جو ہے نا وہ زرینہ بی بی ہے۔ صحیح، نام ان کا کیا بتا؟ کامران علی۔ کامران علی، جی انشاءاللہ عز و جل کامران بھائی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور آپ کے لیے روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ مجھے نیند بہت آتی ہے۔ نیند بہت زیادہ آتی ہے، اگلی قول چلا دیجیے۔ گھر میں نا لڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے، جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ استخارے کے حوالے سے بھی قول ہے، ہمارے کامران بھائی کا بھی استخارہ تھا، استخارہ آپ فرما لیجیے۔ نیند بہت زیادہ آتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل جو ان کو نیند وغیرہ آتی ہے نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے بہت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا مسئلہ انشاءاللہ عز و جل جلدی حل ہو جائے گا۔ ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی معلوم کر رہے ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو کوئی دعا بھی فرما دیجئے ان کے لیے، وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا وظیفہ کہ ایک لاہوری نمک لیں اور اس پر یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ دم کریں اور وہ نمک گھر میں استعمال کروائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپس میں پیار محبت اور امن رہے گا۔ اچھا، اگر ابھی مدنی چینل کے ناظرین یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، وہاں سے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو یہ روحانی علاج مل جائے گا، پرنٹ شدہ آپ کو مل جائے گا، تو اس پر عمل کیجیے، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں
کہ گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجوہات پر بھی ہم غور کریں نا، تو پھر ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ تو ہم اپنے اندر قوت برداشت بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے غصے پر بھی قابو پانے کی کوشش کریں، کافی حد تک انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے۔ گھر میں فیضان سنت کا درس اگر جاری ہو جائے نا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی اپنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ گھر میں جب درس کا سلسلہ ہوگا، مدنی درس ہوگا، تو الحمدللہ عز و جل نیکی کی دعوت دی جا رہی ہوگی تو محبتیں قائم ہوں گی۔ اچھا، ہمارے کامران بھائی کا استخارہ جی جی کے حوالے سے قول تھی، کیا فرمائیں؟ کامران بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا سلسلہ موصول ہوا ہے، باقی کسی قسم کے بندش عملیات وغیرہ کے معاملات آپ کے ساتھ کامران بھائی نہیں آ رہے ہیں۔ صحیح، کوئی وظیفہ ہو تو ان کے لیے ارشاد فرمائیے۔ اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرما لیا کریں۔ یاسین شریف کے کئی بہت ساری برکتیں اور فضائل حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جنتی زیور میں لکھے ہیں۔ یہ پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے، غموں کو دور کرنے والی ہے۔ پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجئے۔ ہمارے کامران بھائی، دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے ہم آباد رکھیں، انشاءاللہ عز و جل گھروں میں بھی برکتیں رہیں گی۔ پاک میں یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ کچھ میسیجز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، وہ بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے لاہور سے معلوم کیا ہے کہ دل میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ یا اللہ قوینی و قلبی، ہر نماز کے بعد دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے دل پہ دم کر لیں، انشاءاللہ دل کی تکلیف سے افاقہ ہوگا۔ صحیح، اچھا۔ اسی طرح ایک مریض اور غیر مریض دونوں کر، دونوں کے لیے، غیر مریض بھی۔ اچھا، غیر مریض کیوں کرے گا؟ تاکہ آئندہ دل کے امراض سے اچھا، آئندہ پیش کے محفوظ رہ سکے۔ چلیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ شادی کے لیے رشتے نہیں آتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص صحیح 41 مرتبہ پڑھیں، 90 دن تک یہ عمل جاری رکھیں، صحیح، تو انشاءاللہ رشتہ آ جائے گا ان کا۔ اچھا، اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی ہے؟ ان کے لیے بھی ہے، لیکن چند احتیاطوں کے ساتھ ہیں۔ وہ یہ کہ وہ دن، وہ ایام جن میں نماز تلاوت منع ہوتی ہے، ان دنوں میں یہ قل هو اللہ احد کے بجائے هو اللہ احد اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت سے پڑھیں گی یہ۔ یعنی اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے ملیں گے اور اللہ کی رحمت سے فوائد بھی حاصل ہوتے رہیں گے۔ بڑھتے ہیں مزید مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ بات کر رہا ہوں دیکھا بات ہے، میں جو کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ میرا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام جائز کاموں میں آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیے۔ میری بیٹی 4 سال کی ہو گئی ہے، ہم نے کافی جگہ دکھا دیا، کوئی روحانی علاج بتاتے ہیں، کچھ پی چل رہی ہے، چل نہیں پا رہی، 4 سال کی ہو گئی ہے، نہ بولتی ہے صحیح طرح، نہ چل پا رہی ہے اور نہ کھڑی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ کافی تھوڑی سی بہتر ہو گئی، 4 سال کی ہو گئی تو بس یہ کہ پکڑ کے کھڑی ہوتی ہے، ہاتھوں کو اپنے اوپر رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں۔ اس طرح کی ایک مدنی بہار الحمدللہ موصول ہوئی تھی، پتہ چلا تھا تابعات اطاریہ کے بستوں پر آتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی تھے، ان کی والدہ چل نہیں پاتی تھی، جی جی، تو کافی علاج بھی کروایا، افاقہ نہیں ہو پا رہا تھا ان کو نا، تو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کیا۔ مدنی قافلے سے سفر کر کے جب واپس آئے تو وہاں جا کے انہوں نے دعا کی ہوگی مدنی قافلے میں، کہ نیت تو یہی تھی کہ میں وہاں جا کر الحمدللہ والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کروں گا۔ تو واپس آئے تو دروازہ بجایا انہوں نے، ماشاءاللہ ان کی والدہ نے چل کر خود ان کے لیے دروازہ کھولا، بڑی برکتیں۔ تو میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، اپنا آپ بھی بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کریں مدنی قافلے میں سفر کر کے۔ باقی وظیفہ بھی اس حوالے سے ایک ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ ویڈیو سوال ہو تو وہ بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد ایاز ہے، میرا روحانی علاج اور استخارے کے سلسلے میں جو ہے سوال ہے۔ میری دور اور قریب کی نظر کمزور ہو رہی ہے، دیکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے بھی قولز ہیں، استخارہ آپ فرما لیجئے۔ جو بھی کام شروع کرتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہی پورا نہیں ہوتا۔ جو کوئی یا اللہ یا اللہ یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق بڑھے گا اور مال و دولت میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ صرف لکھنا ہے اس کو؟ جی، لکھ کر پھر کیا کریں؟
لکھ کر دکان یا گھر میں رکھ لیں انشاءاللہ عز و جل، رکھ لیں جی اس کو رکھ لیں ماشاءاللہ، تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ کام آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اسلامی بھائی تھی، وہ بتا رہے ہیں بچی ان کی 4 سال کی ہو چکی ہے، نہ وہ صحیح طرح کھڑی ہو پاتی ہے نہ چل پاتی ہے، اور عمر بھی ظاہر سی بات ہے اب پڑھ رہی ہے نا، جی جی، تو اب کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ بچی چلنا شروع ہو جائے، اپنے پیروں میں وہ کھڑی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حیو، یہ 1000 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنی بچی کے اوپر دم کر دیں۔ کمزوری، معذوری اللہ نہ کریں، جو بھی ان کے بچی کے بیماری ہے کہ وہ دور ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو، تا حصول شفا یہ عمل کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو ٹانگوں میں پیروں میں قوت آ جائے گی، معذوری دور ہو جائے گی اور بچی چلنا پھرنا شروع ہو جائے گی۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، الحمدللہ سمجھ ایسے تعویذات ہیں امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی بڑی برکتیں ملتی ہیں، اور کئی جو سالوں سے امراض نہیں جا پا رہے تھے، الحمدللہ سمجھ دیکھا ہے تعویذات عطاریہ کی برکت سے وہ امراض دور ہو جاتے ہیں۔ جو چل نہیں پاتے تھے، جو کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، جن کا ہاتھ نہیں اٹھ پاتا تھا، الحمدللہ سمجھ تعویذات عطاریہ کی برکت سے ان کے وہ مسائل بھی حل ہو گئے۔ تو آپ بھی مضبوط اعتقاد، یقین کامل کے ساتھ تعویذات عطاریہ استعمال کریں، مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے ایاز بھائی ویڈیو سوال آیا تھا، تو بتا رہے ہیں دور کی بھی نظر کمزور ہے ان کی اور قریب کی نظر بھی کمزور ہے۔ جو کوئی یا شکور اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو 41 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آنکھوں پر یہ ملیں، پانی ملیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کی جو پانی لگانا ہے آنکھوں پہ، جی آنکھوں پہ پانی اگر ملنا ہے، آنکھوں پہ جیسے پانی نہ لگانے کی اجازت نہ ہو جیسے ڈاکٹر کی طرف سے، کوئی اس کے علاوہ اور کوئی وظیفہ ہو؟ جو کوئی یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا سلام 41 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کرے اور پھیر لے پورے چہرے پر، انشاءاللہ عز و جل آنکھیں ان کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کی، سبزہ بھی دیکھا کریں، تو سبزہ دیکھنے سے بھی الحمدللہ عز و جل نگاہ وہ تیز ہوتی ہے، ذہن نصیب اللہ تعالی ہمیں گنبد خضرا دیکھنا نصیب فرمائے، الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ فتح دین جہلم سے بول رہا ہوں، کاروبار کا سلسلہ کوئی صحیح نہیں چل رہا اور قرض دن بدن اوپر چل جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں روحانی علاج۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام امجد ہے اور میری والدہ کا نام نجمہ بی بی ہے، اور میرے ساتھ ایکسیڈنٹ وغیرہ بہت ہوتے ہیں اور میرا کاروبار بھی کوئی نہیں لگ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ معدے کے السر کے لیے روحانی علاج بتا دیں۔ معدے کے السر ہو چکا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں محمد غفار، والدہ کا نام رضیہ بی بی، میں اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ 3 ماہ ہو گئے میرے پاس کام آتا ہے لیکن دیکھنے جاتا ہوں پھر آگے کسی اور کو مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ محمد وقاص بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول ہے، بتا رہے کہ کاروبار ان کا نہیں چل پا رہا، تو کاروبار چلنا شروع ہو جائے، کام ان کا چلے، دکان ہے تو دکان چلنا شروع ہو جائے، تو اس حوالے سے روحانی علاج اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 58 پر ایک وظیفہ تحریر فرمایا امیر علیہ سنت نے کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر اپنے گھر میں یا دکان میں لٹکا لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل رزق حلال میں خوب برکت ہوگی اور انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے گا، ماشاءاللہ چمکے گا، چلے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کی، ایک سادہ کاغذ آپ لے لیں، اس سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دکان میں لٹکا لیں، دکان میں یا گھر میں بھی لٹکا لیں، تو شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، کاروبار چمکے گا انشاءاللہ۔ بقیہ یہ کہ صدقہ بھی نکالتے رہیں، اور رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے جو الحمدللہ عز و جل بیان کیا جاتا رہتا ہے کہ امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز با
जमाअत तकबीर उला के साथ पहली सफ़ में अदा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम ही मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरा आपको मदनी मशवरा ये है कि आप ताबीदात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दुकान की खैर व बरकत के लिए, घर की खैर व बरकत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ताबीदात भी दिए जाते हैं, आप इस्तेमाल फरमाइए। अल्लाह की रहमत से आपके कारोबार में खूब बरकत रहेगी। हमारे अमजद भाई की कौल थी, इस्तिखारा करवाना चाह रहे थे कि बता रहे हैं कि एक्सीडेंट इनके बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा फिर इनकी कुछ कारोबारी माशी परेशानियाँ भी हैं, तो इस्तिखारा आपने फरमाया तो क्या इशारा आ रहा है? आजमाइशों का इशारा आया इनके साथ और हादिसात वगैरह से इनकी हिफाजत रहे और हादसात से महफूज रहें, इसके लिए एक रूहानी इलाज पेश खिदमत है। सूरह यासीन शरीफ की एक आयत मुबारक है, उस आयत मुबारक के बारे में कि जो इस आयत मुबारक को लिख लिया करेगा और अपने पास बांध लेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हादसा से वो महफूज रहेगा। वो आयत है सलाम क़ौलम मिर रब्बिर रहीम। इस आयत मुबारक को 5 जगह एक कागज़ पर लिख कर तावीज़ बांध दें तो हादसात और चोर वगैरह से हिफाजत रहेगी। तो ये आप अमल कर लें। इस आयत मुबारक को 5 जगह एक कागज़ पर लिख कर आप उसको बाजू या गले में बांध दीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप हादसात से महफूज रहेंगे। और हिफाजत के अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ताबीदात अत्तारिया भी होते हैं, तो आप ताबीदात अत्तारिया भी इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ताबीदात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, आप वहाँ से फ़ी सबीलिल्लाह ताबीदात हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी हिफाजत भी रहेगी। अच्छा, हमारे अब्दुल गफ़्फ़ार भाई की भी कॉल थी, वो बता रहे हैं कि इस्तिखारे के हवाले से कहा था कि 3 माह हो चुके हैं, काम आता है और जब वो जाते हैं देखने के लिए तो वो किसी और को मिल जाता है। अल्लाह ताला दुआ भी फरमा दीजिए। और इस्तिखारा आपने फरमाया तो क्या इशारा? अल्लाह ताला इनके कारोबारी मसाइल हल फरमाए, परेशानी दूर फरमाए, कोई बंदिश अमलियात के मामलात नहीं है, रिस्क के दरवाज़े खुल जाएं, इसका रूहानी इलाज बगौर समात फरमा लीजिए। आप रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद या वहाबू ये 300 मरतबा पढ़ लिया करें, या वहाबू 300 बार बाद नमाज फ़जर 40 दिन तक पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़गार की परेशानी दूर होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये हमारे जो दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हो, उनके साथ भी एक तादाद हो सकता है हो मसला, ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ये तो काम नहीं मिल पाता और जब जाते हैं काम लेने के लिए या काम देखने के लिए वो पता चलता है कि वो सामने वाले ने किसी और से बात कर ली या काम हमें मना कर दिया। तो इस तरह का भी कोई वजीफ़ा है कि जाने से पहले अगर वो वजीफ़ा पढ़ लिया जाए तो ये है कि काम बआसानी मिल जाए, तो हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन को भी माशाअल्लाह फ़ायदा होगा। या नाफ़िउ, अच्छा, या नाफ़िउ जो किसी काम को करने से कबल 20 मरतबा अगर इसको पढ़ ले तो वो काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा हो जाएगा। तो जाने से पहले 20 मरतबा या नाफ़िउ, या नाफ़िउ, जी जी 20 मरतबा पढ़कर चले जाएं तो यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन आपने समात फरमाया। हमारे जिन इस्लामी भाई ने कॉल की थी ये भी और दीगर हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़े फ़वाइद हासिल होंगे। अच्छा, मैदे के अल्सर का है कोई रूहानी इलाज? मैदे के अल्सर के हवाले से एक अवल में अर्ज़ करने जा रहा हूँ इनको। आप या अज़ीमु या अज़ीमु या अज़ीमु 7 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पी लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैदे के अमराज और अल्सर वगैरह इसमें शिफाया भी नसीब होगी। यानी जब भी पानी पिएं जी तो 7 मरतबा या अज़ीमु पढ़कर साथ या अज़ीमु 7 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पिए लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन मैसेजेस भी आपकी काफ़ी सारे हैं, आइए कुछ मैसेजेस भी हम सिलसिले में शामिल करते हैं। हमारे एक इस्लामी भाई हैं, ये मालूम कर रहे हैं कि मेरी उम्र 16 साल है और मेरे सर के काफ़ी बाल ये सफ़ेद हो गए हैं, तो कोई रूहानी इलाज बताएं कि बाल, उम्र 16 साल है इनकी। अल्लाह ताला इनका मसला हल फरमाए। नज़ले की वजह से बाल सफ़ेद होने का सिलसिला भी होता है, तो इसके हवाले से नज़ले की वजह से भी होते हैं। बहरहाल हमें डर भी जाना चाहिए। जी जी, मौत और का ये हाँ, ये मौत के जो 3 कासिद हैं उनमें से एक कासिद ये भी है कि काले बालों का सफ़ेद हो जाना। जी जी, और हमें तो हर वक्त मदनी चैनल के नाज़रीन सही बात तो ये है कि हमें खौफज़दा रहना चाहिए। मौत का भरोसा नहीं है कि किस वक्त मौत आ जाए। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, ईमान की सलामती की फ़िक्र भी करते रहना चाहिए, दुआएं भी करते रहना चाहिए।
جو دعائیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث طیبات میں ارشاد فرمائی، وہ دعاؤں کو اپنے معمولات میں بھی شامل رکھنا چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان کی حالت میں موت نصیب ہوگی۔ تو دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے اور خوف زدہ بھی رہنا چاہیے۔ تو برا ایک واقعہ ہے کہ وہ جو 3 قاصد ہیں، 3 قاصدوں میں سے ایک قاصد کالے بالوں کا سفید بالوں کا سفید بال ہو جانا ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وظیفہ انہیں چاہیے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت صحت عنایت فرمانے والے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے نا، تو پلیز مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ بغیر کسی مسئلے سے میرا ویزا لگ جائے اور جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں، اور میرے لیے دعا بھی فرما دیجیے۔ کیا فرما؟ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اگر بہتر ہو بیرون ملک جانا تو ان کی رکاوٹیں دور فرمائے اور کسی آزمائش اور مصیبت کے بغیر یہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس میں بھائی آپ کو چاہیے کہ یا رافعو یا پڑھ لیا کریں 100 مرتبہ روزانہ۔ تو مراد پوری ہونے کے لیے یہ وظیفہ بہت بہترین ہے کہ یا رافعو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی ہم سب کو بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مزید کال کی جانب آپ کے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد آصف ہے اور میری والدہ کا نام سریا بی بی۔ سلامی بھائی، میں نے اپنا استخارہ کرانا ہے، برائے مہربانی استخارہ کر کے مجھے بتا دیں۔ کام کی تھوڑی بندش جاری ہے اور یہ بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ آصف بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ جناب میرا یہ سوال ہے، میرا بچہ ہے 4 سال کا، تو اس کے جسم پہ نا الرجی ہے، میں نے پورے پاکستان سے اس کا علاج کرا لیا ہے۔ جب وہ دوائی کھلاتے ہیں نا تو بچے کو آرام رہتا ہے، جیسے وہ دوائی چھوڑ دیتے ہیں تو بچے کو وہ ایسا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مہربانی کر کے اس کو تو روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ اگر بچہ رات کو اچانک ڈر جائے، نہ سوئے، تو اس کے بارے میں کیا وظیفہ ہے؟ اچھا مطلب کہ سو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام آصف ہے اور والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے، اور میں باہر جانے کے لیے سہارا کرتا ہوں، برائے مہربانی کی سہارا کے پورے بتانے۔ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ نام امجد اقبال ہے اور والدہ کا نام ہے کلثوم اختر۔ سر یہ تقریباً 14 سال ہو گیا کاروبار کر رہا ہوں، تو یہ بس قرضہ اور یہ پریشانیاں ہیں، کوئی کام نہیں چل رہا، کافی کام چینج بھی کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ امجد بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ ہیں، آپ بھی کہیں نہیں جائیے گا امجد بھائی، ڈائری اور قلم یہ آپ بھی ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر وہ مسئلہ کسی اور کے ساتھ ہے، جیسے کسی اور کالر نے معلوم کیا کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھا کریں، جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے تو تحریر فرما لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول ہے، بتا رہے ہیں کہ بچہ ان کا 4 سال کا ہے اور کافی انہوں نے علاج کروایا، کئی شہروں سے علاج بھی کروایا، فائدہ حاصل ہو نہیں پا رہا اور الرجی بہت زیادہ جسم پر ہو چکی ہے۔ جی، یا سلام یا سلام یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر بچے پر دم کر دیں۔ باقی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے، کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، الحمدللہ عز و جل آپ استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے آپ کے بچے کی بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور پلیٹوں کا بھی ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں، پلیٹیں لکھوائیں، اپنے بچے کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت جلد الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی ہم اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ تو استخارے کے حوالے سے بھی کالز ہیں، ہمارے آصف بھائی ہیں، بتا رہے تھے کہ کام کی بہت زیادہ بندش ہو چکی ہے۔ جب بسا اوقات یہ اس طرح کی ایک تعداد ہے، وہ کہتے ہیں کہ استخارے سے پہلے وہ خود کہہ دیتے ہیں
کہ کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے اور کام چل نہیں پا رہا، تو کیا کام کا نہ چلنا، کاروبار میں نقصان کا ہونا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ کسی نے بندش کروا دی ہے؟ بالکل اس بات کی علامت نہیں ہے۔ اچھا، تو بھارت پہلے تو آصف بھائی کا یہ جواب ارشاد فرمائیں، کیا آیا ان کے بندش کا اشارہ تو نہیں آ رہا، ان کے ساتھ بھی نہیں ہے بندش؟ تو چاہیے آصف بھائی آپ اب ذہنی طور پہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ کوئی بندش وغیرہ، کوئی عملیات وغیرہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا سلسلہ ہے نہیں۔ اب یہ کاروبار میں اگرچہ ہوتا ہے معاملات، لیکن ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا یہ کوئی مطلب ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ایسا کیس ہوتا ہے، ہزاروں میں ایک آدھ ایسا، اچھا، کہ جن کے ساتھ کوئی کاروباری حریف جو ہوتے ہیں ان پہ کوئی بندش کے معاملات وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو اچھا یہ بھی مطلب کہ مشاہدہ یہ ہے کہ ہزاروں کا آپ فرمانے کہ ہزاروں میں ایک آدھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ ہزاروں میں 999% جو لوگ ہوں گے وہ تو کہتے ہیں یار بندش کے معاملات ہیں، یا عموماً جو ہے نا اب یعنی کہ یہ بندش کروانا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے نا۔ اچھا، مطلب کہ اس کے لیے ظاہر ہے ایک مخصوص قسم کے اس طرح کے عاملین کی مدد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے چارجز بھی پھر حساب سے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایک چھوٹا موٹا ایک کاروباری آدمی ہے، اس کا ایک کاروبار حریف ہے، وہ اس کا کاروبار وہ بند کروانے کے لیے اس عامل کو ہائر کریں، اس کے لاکھوں روپے چارجز ادا کریں، یہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہر جس کو مطلب اگر وہ چھوٹے پیمانے کا تاجر ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے بندش کروا دی۔ کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائے کہ کام چلنا شروع ہو جائے، جو بھی بندش کے معاملات ہیں وہ دور ہو جائیں، پیش کی حفاظت ہو جائے، کاروبار میں برکت رہے۔ بندش تو اول آئی نہیں رہی کے ساتھ۔ ان کو چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، یعنی سر پر کوئی ٹوپی چادر وغیرہ نہ ہو، رومال وغیرہ نہ ہو، یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل کاروباری پریشانیاں ان کی دور ہو جائیں گی۔ باقی مدنی قافلوں میں سفر کریں، الحمدللہ عز و جل سارے مسائل حل ہو جائیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، پھر سب سے بڑا فائدہ ماشاءاللہ علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ 11 جمعرات کی چلیں نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں انشاءاللہ عز و جل شرکت کریں گے، علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ذکر اللہ عز و جل ہوتا ہے، اور اسی طرح اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے۔ نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں، روزگار کے، بیماریوں کے، پریشانیوں کے، مصیبتوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے الحمدللہ۔ تاکہ ہم اپنا یہ بھی ذہن بنائیں مدنی چینل کے ناظرین، اگر بس اوقات اللہ نہ کرے اگر کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے، پریشانی آ بھی جاتی ہے، ہم صبر اور صبر سے کام لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور یہ آزمائشیں در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، اور یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں در حقیقت گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اچھا، بچہ رات کو بہت زیادہ روتا ہے، اگر رات کو جیسے بہت زیادہ روئے، یا اچانک ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھ کر بچے پہ دم کر دیا جائے تو بچے رات کو ڈریں نہ، خوف نہ آئیں، اور آرام سے سو جائیں؟ جیسے بچہ خود تو نہیں کر پائے گا، چاہیں تو یہ خود کر لیں۔ اچھا، والدین بچے کے کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورۃ الفلق، اور ایک مرتبہ سورۃ الناس، صحیح، یہ 3 صورتیں پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے بچے کے سر سے لے کے پیر تک پھیر دیں اپنی ہتھیلیاں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے یہ معاملات نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، آصف بھائی ہمارے معلوم کر رہے تھے کہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، جانا بہتر ہے یا نہیں؟ فی الحال منع کا اشارہ آ رہا ہے ان کے لیے، منع کا اشارہ، تو ابھی جائیں نہ، تو ابھی فی الحال بہتر نہیں ہے، آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، بیرون ملک سفر نہ کریں، مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں بہتر فرمائے۔ امجد بھائی کی قولتی بتانے 14 سال ہو چکا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں، کاروباری مسائل بھی ہیں اور قرضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو استخارہ آپ نے فرمایا، کیا ان کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے ان کے ساتھ؟ آزمائش یعنی کہ یہ کون سی آزمائش؟ یہ فور ایور پریشانیاں نہیں ہوتی نا، کبھی کہ کہتے ہیں کبھی دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی، صحیح، ٹھیک ہے نا، تو خزاں بھی آتی ہے تو باہر بھی آتی ہے، صحیح، کبھی کاروبار کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب زیادہ ہو تو شکر کریں، کاروبار کم ہو جائے تو صبر کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ اس سے جو ہے تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو
ایک عمل میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں اقبال بھائی، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو کاروباری پریشانیاں ہیں یہ دور ہو جائیں گی۔ ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت بعد واپس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ تو یہ چڑیا اور اندھا سانپ صفحہ نمبر 27 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، یہ آپ بھی کریں، اور جن جن پریشان حالوں، تنگ دستوں کے ساتھ، بے روزگاری، رزق کی جو ہے تو تنگ حالی کے معاملات ہیں وہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے چڑیا اور اندھا سانپ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس رسالے میں یہ وظیفہ الحمدللہ موجود ہے۔ تقسیم رسائل کا بھی سلسلہ جاری کریں، اور شادی بیاہ کی تقریبات میں اور دیگر دعوتوں میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ آپ تقسیم کریں، تحائف دیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے ثواب جاریہ کا بھی سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل شادی بیاہ کی تقریبات میں یہ بھی شادی کارڈ کے ساتھ رسالہ چلے جائے، اور یہ دعوت نامہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ پیش کر دیں، نیکی کی دعوت بھی پہنچ جائے گی اور آپ کی بھی دعوت پہنچ جائے گی۔ پڑھ کر اگر کسی کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا ہے، اس کی زندگی بدل گئی، راہ راست پر آ گیا اور نیکی کی دعوت دینے والا بن گیا، تو الحمدللہ عز و جل ثواب جاریہ کا سلسلہ بڑھ جائے گا ہمارے لیے۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید آپ کی قول کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام ارشد ہے، والدہ کا نام سلمہ ہے، مجھے روزی کی پرابلم ہے، روزی نہیں مل رہی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے۔ میری بہن رحمت بی بی، ان کی والدہ کا نام ہے مختوم بی بی، وہ یہاں برٹن ٹرڈ میں رہتی ہیں یو کے میں۔ انہیں بدن میں پورے بدن میں ہی درد رہتا ہے، ہر وقت کسی وقت شدید درد ہو جاتا ہے، کسی وقت تھوڑا سا آرام آ جاتا ہے، مگر ہر وقت بدن میں درد رہتا ہے۔ تو آپ برائے مہربانی ان کے لیے کوئی شفا یابی کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام سرویچ علی ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کب سے جاب نہیں مل رہی، کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، اپلائی کرنے کے بعد جاب نہیں مل رہی، اس کے لیے مجھے کچھ وظیفہ فرما دیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ محمد عتیق نام ہے میرا اور والدہ کا نام مختار بیگم۔ میرا روزگار کے لیے پوچھنا اور بیماری کا پوچھنے کا تھا۔ یہ تو تقریباً میں یعنی کہ 7-8 سال سے میں فارغ ہی ہوں، ایک قسم کا 6 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے۔ ذیشان علی بلوچ، والدہ کا نام آسیہ اور گڈو۔ سر جو بھی کام کرتا ہوں کام نہیں لگتا ہے، نہ کوئی جاب لگ رہی ہے، بہت پریشانی ہے، حالات 1-1.5 سال سے تقریباً کوئی کام کی سیٹنگ نہیں بن رہی۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل۔ ذیشان بھائی آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی قولز ہیں اور استخارے بھی آپ فرما لیجئے۔ ہمارے ارشد بھائی کی قول تھی، ہمارے یو کے سے قول تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ ہیں، جسم میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہمشیرہ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ان کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ روزانہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کا ورد کرتی رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل جسم میں جو درد تکلیف وغیرہ ہے یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حصول روزگار کے لیے کوئی وظیفہ اس حوالے سے کہ روزانہ فجر کے سنتوں اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھیں اور اپنے حصول روزگار کے حوالے سے، جائز رزق کے حوالے سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آسان روزگار مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے بھی قولز تھیں، تو ارشد بھائی کا یہ قول تھی استخارے کے حوالے سے نا کہ بے روزگاری کے معاملات ہیں، روزی نہیں ہے، جی کیا استخارے ہیں؟ اصل میں
3 اسلامی بھائیوں کی ایک جیسی یہ معاملات ہیں، ارشد بھائی کے، عتیق بھائی کے اور ذیشان بھائی کے، تینوں کے ساتھ معاملات یہ ان کے بعد روزی نہیں، روزگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تینوں اسلامی بھائیوں کو روزگار عطا فرمائے، ارشد بھائی آپ کے ساتھ بھی، عتیق بھائی آپ کے ساتھ بھی اور ذیشان بھائی آپ کے ساتھ بھی، تینوں کے ساتھ کسی قسم کے روزگار پہ بندش، عملیات وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے ہیں نا۔ تو آپ تینوں کے لیے ایک مشترکہ ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو بغور نوٹ کر لیں آپ۔ وہ یہ کہ 2 رکعت نوافل ادا کر کے سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 مرتبہ 182 ٹائمز یا لطیفو پڑھیے، اور حلال و آسان روزگار ملازمت مل جانے کے لیے دعا کیجئے، تا حصول مرادی عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل برسر روزگار ہو جائیں گے آپ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین مسائل اپنے بھیجنے کے لیے پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اپنے مسائل سے ایڈریس پہ آپ روانہ کر سکتے ہیں۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ تک تعویذات عطاریہ پہنچا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، اپنے دکھ درد غم رنج بیان کیے، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے اپنی رحمت سے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، دوریاں دور فرما یا ارحم الراحمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا